اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ٹیچر نذیر احمد UPS ترکپورہ سے آج 8ویں جماعت کے بہارستانی اردو سے سبق نمبر 6 زیر عنوان نوبل انعام کی کہانی کا دوسرا حصہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ پیارے بچوں، کل ہم نے اس سبق یعنی نوبل انعام کی کہانی کا پہلا حصہ آپ تک میں نے پہنچایا ہے، جس میں ہم نے ذکر کی تھی کہ انعام کیا چیز ہوتا ہے اور یہ کن لوگوں کو ملتا ہے اور کس شعبہ میں دیا جاتا ہے۔ اسی لیے آج ہم نظر ڈالیں گے کہ ہندوستان میں کن لوگوں نے یہ انعام حاصل کیا ہے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ انعام دنیا کے کسی بھی شخص کو مل سکتا ہے۔ اس انعام کی یہ خصوصیت ہے کہ دنیا کے کسی بھی شخص کو بھی بلا امتیاز رنگ و نسل مل سکتا ہے۔ اس انعام کی رقم لگ بھگ 15 لاکھ روپیہ ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، آئیے ہم نظر ڈالیں گے کہ ہندوستان میں کن لوگوں نے یہ انعام حاصل کیا ہے۔ متعدد ہندوستانیوں نے یہ انعام حاصل کیا ہے۔ پہلا نام آتا ہے رابندر ناتھ ٹیگور کا، جو ہندوستان کا ایک بہت بڑا ادیب اور شاعر تھا۔ اس کو ادب کے میدان میں یہ انعام ملا ہے۔ رابندر ناتھ ٹیگور کو ادب کا نوبل انعام 1913 عیسوی میں ان کی کتاب گیتانجلی پر ملا تھا۔ پیارے بچوں، ادب کے علاوہ سائنس کے میدان میں بھی ہندوستانیوں نے یہ انعام حاصل کیا ہے۔ ہمارے سائنسدانوں میں یہ انعام CV رمن کو فزکس میں ملا تھا۔ ان کے علاوہ 2 اور سائنسدانوں ڈاکٹر ہرگوبند کھرانا اور ڈاکٹر چندر شیکھر کو بھی نمایاں کام کرنے پر یہ انعام دیا گیا۔ یہ دونوں ایک عرصہ سے امریکہ میں رہ رہے ہیں اور وہیں کی یونیورسٹیوں میں کام کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، سائنس کے علاوہ یہ انعام ہندوستان میں سماجی خدمت پر بھی ملا ہے۔ سماجی خدمت کرنے کے لیے یہ انعام مدر ٹریسا کو دیا گیا ہے۔ پیارے بچوں، مدر ٹریسا جنہوں نے ہندوستان میں معذور بچوں اور کوڑ کے مریضوں کی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کی تھی، ان کو بھی یہ نوبل پرائز دیا گیا۔ پیارے بچوں، اس کے علاوہ یہ انعام شعبہ اقتصادیات میں بھی ہندوستان کو حاصل ہوا ہے۔ 1998 عیسوی میں اقتصادیات کے شعبے میں ہندوستان کے امرتیا سین کو نوبل انعام دیا گیا۔ پیارے بچوں، اس انعام پر ہر سال لاکھوں روپیہ صرف ہوتا ہے۔ انعام کو قائم کرنے والے الفریڈ نوبل سویڈن کے رہنے والے تھے۔ پیارے بچوں، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ تک اس سبق کا تیسرا حصہ پہنچاؤں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔